جب فرعون کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے موسیٰ کے لشکر کے لیے پانی میں رستہ بنایا تو اللہ نے اسے ایک آخری موقع دیا تھا حق کو تسلیم کرنے کا، یہ ماننے کا کہ وہی ایک ذات ہے جو قادر مطلق ہے، کہ فرعون کوئی نہیں ہوتا خلق خدا کے فیصلے کرنے والا۔ مگر فرعون اپنی طاقت کے غرور میں مست چلتا گیا، اس کے تکبر نے اسے سامنے کی حقیقت نہیں دیکھنے دی، یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی پشت پر ہے، یہ کہ اس کی خدائی جھوٹ پر کھڑی ہے۔ وہ اپنی گمراہی میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ وہ خود کو ملنے والے آخری موقع کو بھی نہیں جان سکا۔ موسیٰ کے لشکر کے سامنے بھی تو ایسا لمحہ آیا تھا کہ جدھر دیکھو وہ نعوذ باللہ اللہ کی کبریائی سے مایوس ہو کر اس کی حکمت پر سوال اٹھاتے، پیچھے خدائی کا دعوے دار، آگے لپکتی لہریں، نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے مڑ سکتے تھے تو وہ بھی انسان۔ ایک لمحے کو شاید انہوں نے بھی سوچا ہو کہ ان کے سفر کا انجام بس یہی تھا، مگر کیا چیز تھی جو انہیں فرعون کے لشکر سے مختلف بنا رہی تھی؟ ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ اپنا سر جھٹک کر اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھتے، کہ وہ اپنی ریالٹی کو کنفرنٹ کرتے، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ فرعون کی فرعونیت اور اہل ایمان کا انجام صرف اس ایک لمحے کے فیصلے پر مربوط تھا، وہ ایک لمحہ جس میں فرعون نے اپنے تکبر میں رکنے سے انکار کیا، وہ ایک لمحہ جس میں اہل ایمان نے کسی وسوسے کو دل میں جگہ نہ دے کر جھکنے سے انکار کیا۔ اس ایک لمحے نے دونوں لشکروں کا انجام لکھا۔ اللہ چاہتا تو وہ فرعون کو اس لمحے سے پہلے بھی غرق کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ایمان والوں کو کسی اور راستے بھی نکال سکتا تھا، اس کی خدائی میں کون سی بات ناممکن تھی؟ مگر اللہ نے اس ایک لمحے میں دونوں لشکروں کو موقع دیا، ایک کے تکبر نے اسے غرق کر دیا، دوسرے کے توکل نے اسے امر کر دیا۔ میرے پاکستانیوں، اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان سے سبق سیکھو۔ آج ہم ایسے ہی ایک لمحے میں کھڑے ہیں۔ وقت کا فرعون اپنی طاقت کے نشے میں نکارہ خدا کو جھٹلا چکا ہے، آپ کے فیصلے پر بارگیننگ اور ڈیلیں کی جا رہی ہیں۔ اقتدار کا فیصلہ مفاد عامہ اور ملکی مفاد نہیں، اپنی ذات اور اپنے آقاؤں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر چند افراد اپنی طاقت کو دوام دینے کی تگ و دو میں ہیں، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جو ایمان ہمیں اس کنارے تک لے کر آیا ہے وہی ہمیں یہ دریا پار بھی کرائے گا، اور اسی پانی میں ان کا تکبر بھی غرق ہوگا۔ ہمیں نظر اپنی منزل پر رکھنی ہے اور دل میں وسوسوں کو جگہ نہیں دینی۔ یہ اپنا آخری موقع گنوا چکے ہیں اور ہمیں اللہ کے بھروسے پانی میں قدم رکھنا ہے۔ اپنے امیدواروں کی پشت پر کھڑے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 سال کی فسطائیت اور ہر قسم کے دباؤ کو برداشت کیا ہے، صرف اللہ اور آپ کے بھروسے۔ یہ آگے کے مرحلے بھی آپ کی سپورٹ سے طے کریں گے۔ اگر آپ کے امیدوار جیت گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام یہاں ختم ہو گیا۔ آواز اٹھاتے رہیں جس طرح 27 سال آپ کے لیڈر نے آپ کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ یاد رکھیں، یہ الیکشن نہیں، ہماری آزادی کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے ایک ایک حلقہ اہم ہے۔ اس امر کو یقینی بنائیں کہ تمام حلقوں پر فارم 45 کے مطابق حتمی نتائج مرتب ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پرامن طور پر متعلقہ RO آفس کے باہر بیٹھیں اور تب تک بیٹھے رہیں جب تک درست نتیجہ جاری نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں ہم میں سے بہت مایوس ہو رہے ہوں گے، بہت سو کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہوگا کہ تمہارا اختیار بس یہیں تک تھا، مگر یاد رکھیں بحیثیت قوم ہماری زندگی موت کا فیصلہ اس لمحے نے کرنا ہے۔ اگر ہم ڈٹے رہتے ہیں، ہم ان کی خدائی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار نہیں کرتے تو ذات کے لیے نہ کل پانی میں رستے بنانا مشکل تھا، نہ آج مشکل۔